نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استوى على العرش. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وبارک وسلم. سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 4 کا درس جاری ہے. درس جیلانی گزشتہ قدرت خدا کے حوالے سے 6 دنوں میں، صرف 6 دنوں میں اللہ پاک اپنے ماں سوا کو وجود دے سکتا ہے. آسمانوں کو، زمینوں کو، خلاؤں کو کیا نہیں کر سکتا. اس کے بعد چونکہ ایک مستقل عنوان ثم استوى علی العرش، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہوئے آج کا درس فرماتا ہے. پھر اس کی تفسیر میں غوث فرماتے ہیں بعدما تم التمہید والبسط، پھر جب اللہ تعالی نے پھیلا دیا، 7 دنوں میں یہ پیدا کر دیا، تو ان سب کے بعد، تمہید و بسط کے بعد، رکھنے پالنا ساری چیزیں کرنے کے بعد استوى علی العرش. تو استوى علی العرش، اس پر تھوڑی سی بحث ہوگی. استوى کی تفسیر میں غوث فرماتے ہیں استولی وتمکن سبحانہ. اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کی چونکہ علم بردار تو ہیں ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ساتھ ہی ساتھ پہلے اس کا اور بھی جو اہل سنت و جماعت کے نظریات اور ویوز ہیں میں چاہتا ہوں رکھوں آپ کے سامنے. اور اس نے ایک بڑی اہم بات کہی استولی، اور یہی اہل سنت و جماعت کی طرف سے وہ آیتیں جو متشابہات کے قبیل سے ہیں، اب متشابہات کا بھی کانسیپٹ بتاؤں گا، ان کی تعویل حسن کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان کے معنی اور ان کی ترجمانی کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یعنی جو اللہ کی شایع نشان ہو وہ باتیں کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. چنانچہ استوا کا معنی ہوتا بیٹھنا، جم جانا، چمٹ جانا کسی جگہ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، ابھی بتاؤں گا. غوث نے اس کا مفہوم استولی، غلبہ پانا، یہی صحیح ہے. وتمکن سبحانہ علی العرش، عرش پر غلبہ پایا. عرش مخلوق ہے، خدا خالق ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں، عرش اس کا محتاج ہے. اسی لیے ایک لفظ اور غوث پاک نے فرمایا بالاستقلال التام والتصرف العام. یعنی استقلال تام کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا وہ محتاج نہیں. ہم ابھی کرسی پہ بیٹھے، ہم کرسی کے محتاج ہیں، تو کسی پر بیٹھنے کا مطلب یہ کہ وہ اس کا محتاج ہے. لیکن اللہ پاک جو بیٹھا ہے وہ استقلال تام کے ساتھ، یعنی محتاج نہیں ہے. کیا بات ہے، یہ بڑی بڑی اہم بات ہے. تو اس کی مزید توضیح میں پورے احاطے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تعلق سے ایک شارٹلی عقیدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے. اللہ ایک ہے، اس کی ذات، صفات، افعال میں نہ کوئی اس کا مقابل ہے، نہ مماثل ہے، نہ شریک ہے، نہ برابر ہے، نہ بڑھ کر ہے. وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود یعنی موجود ہونا ضروری ہے، اور موجود نہ ہونا محال ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات کو فنا نہیں، وہ خود سے ہے اور اپنے وجود و بقا میں کسی کا محتاج نہیں. وہ پاک بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے.
سارے عالم کا وہی پیدا کرنے والا ہے اور سب کا وہی مالک حقیقی ہے. وہ سارے عالم سے بے نیاز ہے. سارا عالم ہر آن ہر لمحہ اسی کا محتاج ہے. وہ زندگی عطا فرمانے والا ہے, موت دینے والا ہے. وہی روزی کا مالک ہے. سارے عالم کو وہی روزی دیتا ہے. وہ ازل سے علم, ارادہ اور قدرت اور کلام والا ہے. وہ سمیع و بصیر, سننے اور دیکھنے والا ہے. اس کے جیسا سننے والا دیکھنے والا کوئی نہیں. وہ ہر قرب و بعد, وہ ہر قریب و بعید, کھلی چھپی ہر چیز کو ہر لمحہ دیکھتا ہے, سنتا ہے. جو کچھ ہوا ہے, ہوگا, ہر ہونی انہونی کو جانتا ہے. اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں, اس کے علم کی انتہا نہیں. سارا عالم اس کے بندے, اس کی مخلوق ہے. میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو عربی کا. وہ اپنے بندوں پر بے حد و بے انتہا رحم فرمانے والا ہے. وہی گناہوں کا بخشنے والا, توبہ قبول فرمانے والا ہے. اس کے ارادے کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. اس کی قدرت کی انتہا نہیں, اس کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ پکڑنا چاہے تو اس کی پکڑ سے چھڑانے کی کسی میں طاقت نہیں. عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے. جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. مال و دولت اور ساری نعمت اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے. جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے ہدایت کی توفیق سے محروم رکھے. ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے. وہ جو کرتا ہے سراسر حکمت و انصاف ہے. اس کے ہر کام میں حکمت ہے, بندہ سمجھے یا نہ سمجھے. مسلمانوں کو وہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا اور کافروں کو عذاب دے گا. اس پر کوئی چیز واجب نہیں, اس کے انعامات و احسانات کا شمار ناممکن ہے. وہی عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کی ذات ازلی ابدی ہے. اس کی صفات ازل سے اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے اور ابد تک رہیں گی. جو شخص اللہ اور اس کی صفات کے سوا کسی چیز کو ازلی و ابدی مانے وہ کافر ہے. اللہ کی صفات کو جو شخص مخلوق اور حادث یا ان کے ازل ہونے سے شک میں یا تردد میں پڑ جائے وہ بھی کافر ہے. الفقہ الاکبر مع شرح ملا علی قاری صفحہ نمبر 47. اللہ ازل سے حی ہے, خود سے حیات والا ہے. اس کے علاوہ جو بھی زندہ ہے اس کی عطا کردہ زندگی سے زندہ ہے. وہی زندگی اور موت دینے والا ہے. اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا, نہ اس کے لیے بیوی ہے, نہ باپ بیٹا. باپ بیٹا ہونا, بیوی والا ہونا, یہ سب مخلوق کی صفت ہے. اللہ اس سے پاک ہے. جو اللہ کو باپ کہے یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت مانے وہ کافر ہے. اللہ تعالی تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے. ظلم, جہل, فریب, دغا, غیبت, جھوٹ, بے حیائی وغیرہ سب عیوب اللہ کی ذات کے لیے محال ہیں. جو شخص اللہ کو کسی عیب سے متصف مانے کافر ہے, اور متصف نہ مانے لیکن متصف ہونے کو ممکن جانے تو وہ بدترین گمراہ و بددین ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ بدترین گمراہ و بددین ہے. شرح عقائد میں ہے اللہ کے لیے کذب یعنی جھوٹ کے محال ہونے پر اجماع ہے, کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عیب محال ہے. شرح عقائد جلالی میں ہے کذب کمی ہے اور کمی اللہ کے لیے محال ہے. اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سمستوى علی العرش, جسم و جسمانیات, مکان و مکانیات, جہت, زمان, حد, شکل و صورت, حرکت و سکون اور مخلوق و حادث کے تمام خواص و عوارض و علامات سے پاک ہے. قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے ید, وجہ, ذہت وغیرہ الفاظ آئے ہیں. یہ اور اس طرح کے الفاظ متشابہات میں سے ہیں. ان کے بارے میں ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ ان کا جو ظاہری معنی ہے وہ اللہ کی مراد نہیں, اور ان سے جو اللہ کی مراد ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. بلا ضرورت ان کی مراد کی جستگو میں پڑنا یا بلا ضرورت ان کی تعویل کرنا گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن یعنی گمراہی ہے وہ قرآن کے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور بلا ضرورت یا غیر مناسب ان کی تعویل تلاشتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں البتہ فلاسفہ, مجسمہ, دھیان دیجیے گا, مشبہہ
وہ گمراہ فرقے جو اللہ تعالیٰ کو جسم یا جسم کی طرح مانتے ہیں، یہ سب باطل فرقوں کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے متشابہات میں مناسب تعویل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہا تھا۔ جیسے ید کا معنی، یہ ید اللہ ہے نہیں، تو ید کا معنی ہاتھ ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کا معنی قدرت ہے، یعنی ید اللہ کا مطلب اللہ کی قدرت۔ اسی طرح وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو وجہ کا معنی ظاہری میں چہرہ ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کا معنی ذات ہے، وجہ اللہ، اللہ کی ذات۔ اسی طرح لفظ استوا، جیسے ثم استوى علی العرش، آج کے درس جلال میں استوا، جس کا ظاہری معنی کسی چیز پر جم کر بیٹھنا، اللہ کے لیے یہ معنی محال ہے، اس لیے اس لفظ سے ملک اور غلبہ مراد لیا گیا، جیسے تفسیر جیلانی میں استولا۔ اسی طرح ضحک، اس کا معنی ہنسنا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ معنی محال ہے، اس لیے اس کا معنی راضی ہونا، اللہ ہنسا مطلب اللہ راضی ہوا۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی بھی چیز واجب نہیں، نہ بندے کو نیکی پر ثواب دینا واجب ہے، نہ گناہ پر عذاب دینا واجب ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے واجب کا، نہ اس پر وہ کام کرنا واجب ہے جو بندے کے لیے مفید ہو، جس کو اصلح للعبد کہتے ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ معتزلے گمراہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اصلح للعبد بھی واجب ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک واجب نہیں، کوئی چیز اللہ پر واجب نہیں۔ وہ مالک کل ہے، حاکم مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے، ثواب دے تو اس کا فضل ہے، عذاب دے تو اس کا عدل ہے۔ البتہ اس کی شان رحمت ہے اور کمال مہربانی ہے کہ وہ بندوں کو وہی حکم دیتا ہے جو بندے کر سکیں۔ اس نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا، اگرچہ گناہوں پر عذاب دینے کے بعد ہو، اور کافروں کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل فرمائے گا۔ لہذا اس کی رحمت سے مسلمان ضرور جنت میں جائے گا، لیکن کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ وعدہ خلافی عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ شارٹلی عقیدہ توحید کا، اس کو رکھیے گا الحمدللہ یاد ہمیشہ کے لیے۔ اب میں تھوڑا سی عقیدہ توحید پر وہابی مذہب کو کمپریزن کے آئینے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور وہابی کا عقیدہ آپ دیکھیے۔ وہابی مذہب کے ماننے والے اپنے آپ کو خالص توحید والے کہتے ہیں، موحد، اور اپنے علاوہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو، خصوصاً اہل سنت و جماعت کو، شرک و بدعت کے حامل سمجھتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی خود ساختہ توحید کا مختصر جائزہ کیا ہے، آپ کو بتاؤں تاکہ آپ اپنے آپ کو سچے مسلمان اور موحد اہل حدیث کہلانے والوں کی اصلی صورت معلوم ہو سکے۔ سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں اور کمپیئر کر کے آپ کو بتاؤں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے عوارض و صفات و خواص علامات سب سے پاک ہیں۔ جیسے عرش پر تو اللہ بیٹھنے کا مطلب جسم والا ہو جائے، مکان والا ہو جائے، تو ان تمام سے اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ خود جسم ہے اور نہ کسی جسم کا جز ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا۔ اس کے لیے مکان، حیز، جہت محال ہے۔ اللہ نہ حادث ہے اور نہ ہی حوادث کا محل ہے، کیونکہ ہر حادث اور محل حوادث مخلوق اور ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق و ممکن نہیں بلکہ خالق ہے، واجب ہے، قدیم ہے۔ اللہ کو جسم ماننا، اللہ کو مخلوق و حادث ماننا، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن حکیم سورہ شورى آیت نمبر 11 میں ہے، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں۔ چنانچہ مزید شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 271-72 میں دیکھیں، عربی جملے ہیں، قضا من قال بأنه سبحانہ جسم وله مکان ويمر عليه زمان ونحن ذلك کافر حيث لم تثبت له حقیقت الایمان۔ ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح جس نے کہا کہ اللہ سبحانہ جسم ہے اور اس کے لیے کوئی مکان ہے اور اس پر زمانہ گزرتا ہے، اور اسی طرح کی اور باتیں اس کے لیے جہاد، حید وغیرہ کہیں، تو وہ کافر ہے، اس کے لیے حقیقت ایمان ثابت نہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن ذرا فرقہ مجسمہ جو ابھی پیچھے کہا کا عقیدہ سنی، ایک گمراہ فرقہ ہے، باطل فرقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جسم مانتا ہے۔ شرح عقائد نصفیہ صفحہ نمبر 58 پر آپ دیکھیں گے، وذهاب المجسمہ والنصارى الى اطلاق الجسم والجوہر علیہ بالمعنى الذي يجب تنزیہ اللہ تعالی عنہ، یعنی اور جس معنی میں فرقہ مجسمہ اور نصارہ اللہ تعالیٰ کو جسم اور جوہر کہتے ہیں، اس سے اللہ کو پاک ماننا واجب ہے۔ الحمدللہ، سنتے جائیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، وہابیوں کے امام شیخ ابن تیمیہ کا عقیدہ دیکھیے، یہ وہابیوں کی اصل ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی ابن تیمیہ کا پرچارک ہے، نام مشہور ہوا، اس کے نام سے مشہور ہوا
ابن عبد الوہاب نجدی کے نام سے مشہور ہوئی وہابیت، لیکن اصل وہابیت کی جو ہے وہ ابن تیمیہ ہے۔ تو وہابیوں کے امام شیخ ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ ہے کیا؟ دیکھیے، شیخ ابن تیمیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ جسم ہے، اللہ کو جسم نہ ماننے کی کتاب و سنت و اجماع میں کوئی دلیل نہیں۔ چنانچہ ابن تیمیہ کہتا ہے فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْإِجْمَاعَ لَمْ يَنطِقْ بِأَنَّ الْأَجْسَامَ كُلَّهَا مُحْدَثَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا قَالَ ذَلِكَ إِمَامٌ مِّنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ فِي تَرْكِ لِهَذَا الْقَوْلِ خُرُوجٌ عَنِ الْفِطْرَةِ وَلَا عَنِ الشَّرِيعَةِ التاسیس فی رد اساس التقدیس، فتاوی ابن تیمیہ فی المیزان، صفحہ نمبر 121، برکات رضا، پوربندر، گجرات ایڈیشن۔ آپ ذرا دیکھیں اس کا ترجمہ پہلے سنیں، ابن تیمیہ کیا کہتا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع سے یہ ثابت نہیں ہے، دھیان دیجیے گا، اصول شرع ہی سے ثابت نہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی میں نے سورہ شورى کیا بات کہی۔ خیر، یہ ثابت نہیں کہ سارے اجسام حادث ہیں، اور یہ ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں۔ یہ بات مسلمانوں کے اماموں میں سے کسی نے نہیں کہی، لہذا اگر میں کہوں کہ اللہ جسم ہے تو اس کی وجہ سے نہ میں فطرت اسلام سے نکلوں گا اور نہ شریعت سے باہر ہوں گا، جسم کہنے کے باوجود۔ مزید دیکھیے کیا کہتا ہے ابن تیمیہ، تکملۃ الرد، صفحہ نمبر 40، فتاوی ابن تیمیہ فی المیزان، صفحہ نمبر 121 میں مزید عربی ہے جس کا ترجمہ میں نے، تم نے کہا اللہ جسم نہیں، جوہر نہیں، مکان میں نہیں، جہت میں نہیں، حواس سے اس کی طرف اشارہ ممکن نہیں کہ اس کا کوئی جز ہو جو دوسرے جز سے الگ ہو، اس کی تعبیر تم نے اس سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ممکن نہیں، وہ مرکب نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے محال ہے کہ اس کا کوئی کنارہ اور اس کی کوئی مقدار ہو یا غیر محدود و مقدار ہو۔ ان باتوں کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ ان کے انکار پر کوئی قرآن کی آیات یا حدیث موجود نہیں۔ یہ ہے ابن تیمیہ کا۔ اب مجھے بتائیے، یہ وہابیہ کے امام، ان کے شیخ ابن تیمیہ کا خالص عقیدہ توحید تھا اور ہے کہ ان کے نزدیک اللہ مخلوق کی طرح جسم ہے، اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، وہ مکان اور جہت میں ہے، اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹکڑوں میں بانٹ سکتے ہیں، اس کی حد لمٹ اور اس کی مقدار سائز ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سنیے، اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ کے لیے ہر عیب محال ہے، کوئی عیب اس کے لیے ممکن نہیں۔ ہر مذہب کا آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ عیب ہے، لہٰذا اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اس کے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہیں، محال ہے۔ وہابیہ کا عقیدہ سنی، اہل حدیث وہابیہ کے امام مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ پس لا نسلمو کہ کذب مذکور بمعنی مستور محال باشد، ترجمہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ معنی مذکور کے اعتبار سے اللہ کا جھوٹ بولنا محال ہے۔ رسالہ یکروزی فارسی، صفحہ نمبر 17-18، فاروقی کتب خانہ ملتان۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے اہل سنت جماعت کا عقیدہ، پھر وہابیہ کا عقیدہ، پھر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، پھر وہابیہ کا عقیدہ۔ اب پیش کیا میں نے، اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ پھر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں، کیونکہ مکان میں ہونا جسم کی خصوصیت ہے اور یہ محتاج ہونے کی علامت ہے، اور جو محتاج ہے وہ اللہ نہیں، اللہ صمد، بے نیاز، غنی ہے۔ کیا بات ہے! لیکن وہابیہ کا عقیدہ سنی، اہل حدیث کے مشہور عالم مولوی وحید الزما خان لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو عرش معلیٰ اس سے خالی رہتا ہے۔ یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ ہدیۃ المہدی، جلد 1، صفحہ نمبر 11، اسلامی کتب خانہ سیالکوٹ، 1325 ہجری کی یہ کتاب۔ ہدیۃ المہدی کی اصل عبارت جس میں ابن تیمیہ کا حوالہ بھی ملاحظہ کیجیے، انہ تعالی اذا نزل یخلو منہ العرش وہذا هو الانتقال وحکی عن ابن تیمیہ انہ ینزل کما انا انزل عن المنبر۔ ترجمہ، اللہ تعالی جب آسمان کی طرف اترتا ہے تو اس سے عرش خالی ہو جاتا ہے، عرش سے اس کے منتقل ہونے کا معنی یہی ہے۔ ابن تیمیہ کا یہ قول منقول ہے کہ اللہ عرش سے اس طرح اترتا ہے جس طرح میں منبر سے اترتا ہوں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ خیر، اہل سنت کا عقیدہ سنی، اللہ تعالیٰ مقدار سے پاک ہے۔ مثلا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عرش کے برابر ہے، اس سے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ الحمدللہ، یہ عقیدہ ہے۔ وہابیہ کا عقیدہ سنیے،
وہابیہ کے امام اور ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مقدار ہے، اسے ٹکڑا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے تکملۃ الرد صفحہ نمبر 40 فتویٰ ابن تیمیہ فی المیزان وغیرہ یہ سب کا آپ نے حوالہ سنا صفحہ نمبر 121 کا۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ عرش کے برابر ہے، نہ اس سے بڑا ہے نہ چھوٹا ہے۔ عربی ہے وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ لَا أَصْغَرُ وَلَا أَكْبَرُ، فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 100۔ دیکھ رہے ہیں، کمپیئر کر کے میں بتا رہا ہوں الحمدللہ۔ اور سمجھیے کہ خالص توحید کا نعرہ لگانے والے آج کی جو پھنسے ہوئے وہابی اور اہل حدیث ہیں وہ سمجھیں کہ ان کی اصل کیا کیا گل کھلا چکی ہے توحید کے بعد میں۔ رسالت کا معاملہ ہو، ولایت کا معاملہ ہو تو تم بھکتیاں کر سکتے، توحید کی بات ہے یہ۔ اہل سنت کا عقیدہ، کوئی اللہ تعالیٰ کا مثل نہیں، اس کا مثل پیدا ہونا محال ہے، سورہ اخلاص، لم یکن لہ کفوا احد۔ وہابیہ کا عقیدہ، اہل حدیث عالم قاضی عبد الاحد خانپوری نے اہل حدیث کے مجدد امام ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں لکھا، اور یہ زندیق، یہ دیکھیے گھر کو آگ لگ رہی گھر کے چراغ سے، ثناء اللہ امرتسری اللہ عز و جل کی ہزاروں مثلیں قرار دیتا ہے۔ الفیصلۃ الحجازیہ صفحہ 8 برقی پریس راولپنڈی، انہوں نے مزید لکھا کہ چنانچہ یہاں راولپنڈی میں آریہ کے ساتھ بحث کرنے کو آیا اور اشتہار دیا اور عوام کو جمع کیا اور آریہ کو اسٹیج پر کھڑا کیا۔ اس آریہ نے قرآن پاک پر اعتراض کیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ اپنی مثل بنانے پر بھی قادر ہے یا نہیں؟ سو اس اجہل الناس یعنی ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ ہاں قادر ہے، اپنی مثل بنا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے اہل حدیث کا عقیدہ۔ آج کے پڑھے لکھے اہل حدیث ذرا سمجھو، کوئی بیس کے بغیر مذہب نہیں بنتا۔ ہمارا بھی بیس ہے الحمدللہ صحابہ، ہمارا بھی بیس ہے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ان کے نزدیک آپ دکھا دیجئے توحید کے خلاف کوئی ایسا تصور، دکھا ہی نہیں سکتے، میں چیلنج نہیں، دکھا ہی نہیں سکتے۔ ہم دکھا رہے ہیں آپ کا جو وہابیت کا مرکز ہے، منبع ہے، بیس ہے، باز آ جائیے۔ توحید کی بات ہے، رسالت اور ولایت وغیرہ کی بات نہیں ہے، صرف توحید کی بات ہے، محسوس کیجئے۔ خیر، آپ نے دیکھا وہابیہ کے نزدیک اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اسماعیل دہلوی، اللہ جسم والا ہے، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، وہ مکان کا محتاج ہے، اس کی حد اور انتہا ہے، وہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے سب باتیں الحمدللہ ثم الحمدللہ محال ہیں، لیکن ایسے گندے اور باقی عقائد رکھنے کے باوجود وہابیہ بڑے تم تراق انداز میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی خالص توحید والے ہیں، اور پوری دنیا کے سنی مسلمان ان کے نزدیک مشرک و بدعت ہے۔ یہ رومال والے کو خاص طور سے دیکھیے، اللہ 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 رٹ لگاتے دیر نہیں لگتی، چیختے چلاتے دیر نہیں لگتی، لیکن ان کو خود نہیں معلوم کہ ان کی اصل کیا گل کھلا کے جا چکی۔ باز آ جائیے وہابیت سے۔ یہ میں نے توحید کے نام پر جو عقیدہ توحید اور وہابی مذہب کے نام پر جو یہ باتیں پیش کی ہیں، ذرا ضرور غور کیجیے گا۔ الحمدللہ اور اہل سنت و جماعت فخر کیجیے اپنی مذہبیت پر، اپنے مذہب پر، اور سنیت پر قائم رہیے۔ اہل سنت و جماعت توحید کے باب میں بھی بڑا اسٹرانگ اور بڑا ریئل مذہب ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ فیوز و برکات جیلانی سے آپ کو ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہر طرح سے توحید کے باب میں ایکٹیو رکھے، اور ہمیشہ جو ریئل ہے، جو اصل ہے، اس پر قائم اور دائم رکھے، اور خصوصاً وہابیت سے اور توحید کے خلاف جتنی بھی جماعتیں ان تمام کے عقائد بلکہ بد عقائد سے ہم سب کی حفاظت مدد فرمائے۔ آج کے اس خصوصی درس کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے پروردگار قبول فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔